کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ حضرت میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی تکبر نہیں کرنے لگا، یہ پتر چیک کرو، ایک گھر میں اور پوری 7 میٹر ہے حضرت، اور انشاءاللہ حضرت آپ اگر مجھے مئی میں دیکھ رہے ہیں، آپ جون جولائی اور اگست میں بھی اسی طرح دیکھیں گے حضرت، تو آپ کے خیال میں کیا ہمیں گرمی نہیں لگتی؟ کیا آپ کے جسم اور ہمارے جسم میں کوئی فرق ہے؟ جتنی آپ کو لگتی ہے اتنی مجھے بھی لگتی ہے حضرت، لیکن میں گرمی دیکھوں کہ ان کی پسند دیکھوں حضرت؟ کیا دیکھوں حضرت جی؟ گرمی دیکھوں یا ان کی پسند دیکھوں حضرت؟ ان کو پسند ہے، یہ اللہ کے محبوب کو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوجوانوں، کیوں چھوڑتے ہو اپنے محبوب کے رنگ کو حضرت؟ نہ چھوڑو، نہ چھوڑو پتر، انہوں نہیں یہ پسند ہے، اس کو نہیں پسند۔ اور یہ کئی بار علماء نے اس کو بیان کیا، کہیں یہ بنی اسرائیل میں حضرت کو شخص تھا، وہ لکھا ہے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام کے قلب مبارک وہ تکلیف دیتا تھا حضرت۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ حضرت کے انداز میں سر پہ پگ باندھ لیتا، وہ حضرت کے انداز میں جبہ پہن لیتا، وہ حضرت کے انداز میں ہاتھ میں عصا پکڑ لیتا، وہ حضرت کی طرح کپڑے پہن لیتا، اور جناب وہ کبھی کسی چونک کبھی کسی چونک کبھی کسی چونک پہ کھڑے ہو کے آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ کی نقل اتارتے ہوئے تقریر کرتا حضرت، ٹھیک ہے جی، نقل کرتا حضرت آپ کا قلب مبارک دکھانے کے لیے وہ تقریر کرتا۔ ہاں جی، جب یہ فرعونی غرق ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ پھر گھوم پھر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ بھی تو اذیت دینے والوں میں سے تھا، اور یہ تو اذیت بھی سب سے زیادہ دیتا تھا اس کو۔ تو پھر آگے سے جو جواب آیا اس کا اے میرے کلیم چھوڑنا اس کو بھی نہیں تھا، لیکن کیا کریں، اس کی پگ آپ کی پگ کی طرح ہے، اس کا چہرہ آپ کے چہرے کی طرح ہے، اس کا ڈنڈا آپ کے ڈنڈے کی طرح ہے، اس کا جبہ آپ کے جبے کی طرح ہے، اس کے کپڑے آپ کے کپڑوں کی طرح ہیں، یہ چلتا آپ کی طرح ہے، یہ کلام آپ کے انداز میں کرتا ہے، مجھے تو اس میں سے اپنے کلیم کے رنگ نظر آتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی دل دکھانے کے لیے بھی ان کے رنگ اختیار کرے اللہ ان کو بھی چھوڑے، تو پھر جو ان کی محبت میں ان کے انداز کو اختیار کرے گا اللہ پھر اس پہ کتنا کرم کرے گا۔ اور پھر کہہ دیا اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے پتر یہ نماز رب کا کام ہے پتر، اور دکھ یہ ہے کہ حضرت جی باقی ہم چھڈو حضرت جی، نمازیوں کو نماز نہیں پڑھنی آتی، کوئی سیکھتا بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا سمایا ہے حضرت، سیکھتا بابے حضرت جی بہ کے اپنے پوترے انہوں کہتے ہیں پتر داسا سٹیٹس کیویں لائی دا ہے؟ میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ اگر کی ہے تو آپ اٹھ کے کہہ سکتے ہیں مولوی جی تو جھوٹ ہی بولے ہیں۔ بابے حضرت اپنے پوترے کہہ گیا پترا تم داسا ذرا فیس بک تے سٹیٹس چیک کیویں کریدا ہے؟ میں دیکھتا ہوں حضرت جی۔ بابے حضرت کہہ رہے ہیں اپنے پوتوں اور پوتیوں کو ویکھاں ذرا فیس بک تے ہے کیویں ہوندا ہے، پتر ہے موبائل دا فلانا فنکشن کیویں کھلدا ہے، کیویں چلدا ہے؟ وہ سیکھا، وہ سیکھنے کو تیار ہیں، نہیں سیکھی تو نماز نہیں سیکھی۔ خدا کی قسم ہے میں باقیوں کی صرف جو نمازی بیٹھے صرف کبھی سیکھ کے پڑھی ہوتی پھر تجھے پتہ لگتا نماز ہے کیا میاں۔ تو حضرت جی جتنا کوئی امیر سے امیر ہے وہ بھی اس کنڈیشن پہ نہیں کہ وہ بھی اللہ سے بغیر مانگے اٹھ کے چلا جائے۔ مجھے اعتکاف میں اچھا خاصا ایک دن مجھے غصہ آ گیا حضرت، جب میں نے نمازیوں کو دیکھا سلام پھیری اٹھ کے ہو گئے، میں نے کہا بھائی کس چیز کی تمہیں اکڑ ہے؟ اکڑ کس چیز کی ہے تمہیں؟ کیوں بھائی اپنے رب کے آگے نہیں گڑ گڑاتے؟ اگر اس نے دیا ہے، اگر اس نے بیٹے بھی دیے ہیں، اگر اس نے بیٹیاں بھی دی ہیں، اس نے کاروبار بھی دیا ہے، اس نے گاڑیاں بھی دی ہیں، اس نے سارا کچھ دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب اب تم دعا نہیں مانگو گے اس سے؟ او بھائی تو بھی بیٹھ کے رو کتے کھو نہ لو، تجھے کس نے کہہ دیا کہ تجھے دعا کی ضرورت ہی نہیں؟ چلو میرے یار دے جڑے ماڑے انہوں نے بیچارے نے رونا ہی ہے نا بہ کے، یا اللہ کم نہیں کم دے دے، یا اللہ اولاد نہیں، جو ایسے احباب ہیں جن کو اللہ نے بڑا دیا، تو بھائی کیا تم نہیں مانگو گے اپنے اللہ سے؟ تو یا اللہ تو اس ذات کا شکریہ ادا کر، مالک کہیں باہر کیلوں کی ریڑھی نہیں لگوائی تو نے مجھ سے، تجھے کس نے اجازت دے دی کہ تو فرض پڑھ کے تو وہ جا رہا ہے اس طرح؟ کوئی مناجات نہیں، کوئی دعا نہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تجھے کس نے کہہ دیا؟
گڑ گڑاؤ روز ذات کے میاں، اس ذات کے آگے گڑ گڑاؤ، اگر اس نے دیا تو شکر کرو میاں۔ میاں صاحب تے آنکھیں آنا حضرت، آپ فرماتے ہیں مت آنکھی میں پڑیا تے مت آنکھ میں پڑیا، رب جبار قہار سنیندہ متا رڑ جاؤ دودھ کڑیا۔ تو زیادہ رو اس کے آگے، کہیں چین نہ لے تجھ سے، تو بہتا رو، کہیں چھین نہ لے۔ میرے حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی، میں نے روتے دیکھا اس بابے، ربا پرونٹھیاں دی عادت پہ گئی، یہ سکیاں تے نہ لے ہی کی تھی۔ حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی، یا اللہ پرونٹھیاں دی عادت پہ گئی ہے، بگڑ گئے ہیں مالک، کتے سکیاں تے نہ لے ہی ہیں۔ یا اللہ گڈیاں دی عادت پہ گئی ہے مالک، پھر کتے چنگچی تے رکشے تے سائیکل تے نہ واپس لے ہی ہیں۔ تو بہتا ڈر نہیں ہے مالک سے، تو کیا کر رہا ہے؟ کس چیز کی اکڑ ہے تجھ میں جو تو سلام پھیر کے نہ کوئی دعا، نہ کوئی گل، نہ کوئی بہت جا رہا ہے؟ میاں رویا کرو پترو، بچوں کا کیوں رویا کرو، رویا کرو، گڑ گڑایا کرو اس ذات کے آگے۔ اے بار منگن نوں چنگا نہیں ہوتے کلو منگی ہے، اور اے بار والے نے کی دینا ہے حضرت؟ مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، او اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی حضرت۔ اور جس کو حضرت اس در کی لو لگ جائے، پھر اس در کی لو بندے کو سارے دروں سے بے نیاز کر دیتی ہے حضرت۔ اس لیے تو جو قرآن کہہ رہا ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے حضرت۔ آپ اکثر و بیشتر جو نمازی احباب ہیں، بس میں ادھر کیا بولوں حضرت جی، وجہ کیا ہے کہ نماز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کیا دور تھا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اماں مجھے آگے سے کہتی ہے تو ابھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا میں اللہ کا کام کر رہی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اللہ کا کام چھوڑ کے اپنے کام میں لگ جاتی ہے؟ نماز اللہ کا کام ہے، نماز میں توجہ اللہ کی ذات کی طرف رکھنی ہے۔ لیکن اتھے کی ادھے نمازی ہوں جی ننگے سے حضرت جی، کیا تھکیں ان کو۔ وہ خدا کے بندو، اللہ کے رسول نے یا پگ سے نماز پڑھی یا ٹوپی سے نماز، کس کو یہ پف دکھانے آ جاتے ہو میاں؟ اس کو تو یہ تمہارے پف پسند ہی کوئی نہیں، وہ تو کہتا ہے مجھے میرے محبوب کے رنگ میں دکھاؤ اپنا آپ حضرت۔ یہ کس کو دکھانے آتے ہو آپ حضرت؟ کیا ادھر کسی شیلا مچیلا کو ملنے آئے ہو آپ حضرت؟ اس کو تو یہ پسند ہی نہیں تمہارا روپ حضرت۔ وہ تو کہتا ہے دو ہی رنگ ہیں میرے، یا ٹوپی میں آؤ تو یا سر پہ پگ رکھ کے آؤ، یا پتہ نہیں آپ کس کو پف دکھانے آتے ہیں حضرت جی، میری سمجھ سے باہر ہے حضرت جی۔ کیوں آپ اپنا رنگ چھوڑ چکے ہیں؟ کیوں آپ اپنا رنگ؟ میں اسپیشلی جو میرے نوجوان بیٹھا، میں دکھ سے کہنے لگا، سکھاں نے حضرت جی فلموں چ بھی پگاں نہیں لائیاں سی، اور ہم وہ بدبخت لوگ ہیں کہ ہم نے مسجدوں میں بھی اتار دی ہیں۔ میں دکھ سے کہنے لگا حضرت، سکھاں نے فلموں چ بھی پگاں نہیں لائیاں حضرت، انہوں نے فلموں میں پگاں پا کے بنائی ہیں، اور ہم وہ بدبخت ترین لوگ ہیں کہ ہم مسجدوں میں بھی ننگے سر آتے ہیں حضرت۔ ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں، اسی لیے پہلی تو اتھے گئی ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں، یہ والا بٹن کھلا ہوا ہے نمازیوں کا، یہ والے بٹن کھلے ہوئے ہیں، بازو چڑھائے ہوئے ہیں، جیسے ادھر نماز نہیں پڑھنے آئے، یہ پہلوانی کرنے آئے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ باطنی آداب ہیں، نہ ظاہری آداب ہیں نہ باطنی آداب ہیں۔ کہا عبداللہ تو ابھی چھوٹا ہے، تجھے نہیں پتا میں اپنے اللہ کا کام کر رہی تھی، میں کیسے اپنے اللہ کا کام چھوڑ کے۔ اللہ حضرت جی شریعت جو شرعی مسئلہ ہے نا وہ اور ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ نماز ہٹائیں اس کو، لیکن عاشقوں کے اپنے رنگ ہیں نا، شریعت تو اجازت دیتی ہے آپ کو، لیکن عاشقوں کے اپنے رنگ ہیں نا۔ دیکھنا حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ پنڈلی مبارک میں حضرت وہ تیر لگ گئے، وہ تیر لگ گئے، اب نکالیں تو کیسے نکالیں حضرت؟ کوئی اس طرح کی میڈیسن بھی ایجاد نہیں ہوئی کہ جناب وہ کوئی انجیکشن لگایا جائے، اتنی جو جگہ ہے حضرت وہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سون ہو جائے حضرت، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو نکال لینا حضرت۔ وہی ہوا، حضرت علی پاک جب نماز میں کھڑے ہوئے تو خوف الہی سے حضرت جی، خشیت الہی سے، شوق الہی سے جسم مبارک نرم پڑ گیا، لوگوں نے حضرت وہ نکال لیا باہر۔ جب حضرت مولا مشکل کشا نے نماز ختم کی تو پہلا سوال یہی کیا، نکال لیا؟ عرض کی مولا تو وہ کب کا نکال لیا؟ فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کوئی بھی۔ اور ہماری نمازیں کیا نمازیں ہیں! اس لیے میرے بچوں، میں تھوڑا جذباتی ہو کے تھوڑا کڑوا بول گیا، لیکن یہ ضرورت ہے حضرت، ہمیں دکھ ہوتا ہے حضرت۔ میں اللہ دی قسم انگلینڈ گیا یہ 2-3 بار، بڑا میں نے پگ چی ویکھیا پئی ہونا،
یہ تسی تے میں ہی ہیں حضرت جڑے کدی آ کے مسئلے پوچھیں حضرت تو باہر جانا ہے تے داڑھی چھوٹی کرا چھڑا، یا آپ اور میں ہی ہیں جو آ کے حضرت تو باہر جانا ہے تے پھر میں ننگے سے وہ انہوں نے فلمیں بھی پگیں پہن کے حضرت بنوائی ہیں حضرت، انہوں نے فلم میں بھی اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا، وہ ان کا کلچر ہے، یہ سنت ہے حضرت۔ میں نے کلچر سمجھ کے نہیں باندھی کوئی بھی حضرت، میں نے یہ سمجھ کے باندھی یہ میرے محبوب کی، میرے آقا و مولا کی سنت ہے حضرت، وہ کلچر ہے حضرت جی، سنت ہے۔ وہ فلمیں بھی حضرت وہ سر پہ وہ پگ ان کا جو ہیرو ہے، ہیرو نا مین رول ہوتا ہے نا، ہیرو نے بھی پگ پہن رکھی ہے حضرت اپنے سر پہ، ہیرو کے بھی چہرے پہ داڑھی ہے حضرت، اور وہ ہیرو بھی ہے حضرت۔ لیکن ہم کیا ہیں حضرت جی، ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں حضرت۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صوفی تھے، عالم تھے، اور بہت بڑے عالم تھے حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک نہ اپنے بچپن کی ایک بوڑھی عورت یاد ہے، وہ مجھے بھولتی نہیں۔ اکثر و بیشتر کچھ ہوتا ہے نا کہ ہمیں بھی نہیں بھولتا، وہ ہوتا ہی اتنا عجیب ہے کہ وہ اپنا ایک نقش چھوڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچپن میں کوئی تھوڑی باتیں تو نہیں ہوتی، بڑی ہوتی، لیکن کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ نہیں بھولتی، بھلانے سے بھی نہیں بھولتی۔ تو آپ فرماتے ہیں ایسے ہی میں نے بھی اپنے بچپن میں بوڑھی اماں کو دیکھا کہ جو مجھے بھولی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہوا کچھ اس طرح کہ وہ اماں نماز میں مشغول تھی، اور ایک بچھو نے 40 بار ان کو ڈسا، ایک بچھو نے دوران نماز ان کو 40 ڈنک مارے۔ لیکن آپ فرماتے میں حیران اس بات پہ ہوا کہ 40 ڈنک کھانے کے باوجود اماں کی جو نماز میں خشوع و خضوع تھا اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اماں اسی طرح اللہ کے حضور، اللہ کی جانب توجہ کیے نماز میں کھڑی رہی، 1 5 10 15 20، ٹھیک ہے، یہ سب گزرا نا جی، میں نے تو ایویں 40 کہہ دیا، یہ گزرا نا جی، پہلے 1 بار ڈنک مارا، پھر 2 بار مارا، پھر 3 بار مارا، ٹھیک ہے، 5 7 10 13 15 17 18 19 20 22 24 25 27 28 32 33 35 36 37 38 پھر 40 حضرت۔ فرماتے میں دیکھ رہا تھا اور گن رہا تھا کہ اس نے 40 ڈنک مارے اماں جی کو، لیکن اماں جی کے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں آیا، آپ اسی طرح اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں متوجہ اپنی نماز ادا کرتی رہی۔ آپ فرماتے جب اماں نے نماز ختم کی نا تو میں نے پوچھا اماں جی آپ کو بچھو نے 40 ڈنک مارے تو آپ نے نماز توڑ کے بچھو کو ہٹایا کیوں نہیں؟ آپ کیوں نماز میں مشغول رہیں اور ڈنک پہ ڈنک کھاتی رہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ اماں مجھے آگے سے کہتی ہیں بچے ابھی تو چھوٹا ہے، تجھے نہیں پتا کہ جب میں اللہ کا کام کر رہی تھی تو اللہ کا کام چھوڑ کے اپنا کام کیسے کرتی ہیں، تو بھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا میں اللہ کا کام کر رہی تو اللہ کا کام چھوڑ کے میں اپنا کام کیسے کرتی ہے۔ میں تجھے ادھر دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ کرے ہمیں بھی ان نمازوں میں سے کچھ حصہ مل جائے، کیونکہ ہماری نمازوں کا کیا کہنا، ہم نے تو اپنی داڑھی کی ساری خارش نماز میں کرنی ہوتی ہے ہاں جی۔ بلکہ میں نے ایک دفعہ کسی بزرگ سے سنا کہ وہ عصر کی نماز تھی تو امام صاحب نے نماز پڑھائی تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ جی رکعتیں 4 پڑھی گئی ہیں کہ 3 پڑھی گئی ہیں، وہ ہو گیا نا، سب ہو گیا، بھول گئے۔ اب امام صاحب تو بھولے، پیچھے جو نمازی تھے وہ بھی پھر میری طرح کے نمازی تھے، اب کوئی کہے نہیں جی 3 پڑھی ہیں، کوئی کہے نہیں جی 4 پڑھی ہیں۔ وہ ایک میری طرح کا نمازی تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسے کہا نہیں جی 3 ہی پڑھی ہیں۔ سب نے کہا تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ 3 پڑھی ہیں؟ اب اتنی بڑی جماعت ہے، سب شبے میں ہیں، کوئی کہتا ہے 3 پڑھی ہیں، کوئی کہتا ہے 4 پڑھی ہیں۔ اب 3 والے کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں، وہ بھی نہیں جی کہہ رہے ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، اور جو 4 والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی 4 پڑھی ہیں، دلیل ان کے پاس بھی۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے اتنے یقین کے ساتھ کہ نہیں جی 3 ہی پڑھی گئی ہیں، نماز مکمل نہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں،
تو میں جب عصر کی نماز کے لیے آتا ہوں نا تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب، کیا آیا کیا گیا، کیا خریدا کیا بیچا، کتنا نفع کتنا نقصان، میں ہر رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب کرتا ہوں. تو آج 4 کا مکمل نہیں ہوا، 3 کا مکمل ہوا. اسے پتہ چلا رکعتیں بھی 3 ہی پڑی ہوئی ہیں. ہماری نمازیں تو اس طرح کی ہیں. اسپیشل حضرت یہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میری گزارش ہے ان سے، بہنوں سب سے پہلے یہ ڈیوٹی تمہاری تھی. جب 7 سال کا ہو گیا نا تو نماز کا یہ تمہاری ڈیوٹی تھی. حضرت جی اتنے تو کام خراب ہویا نا سارا، اسی ٹر جانے ہیں کما تے، یہ پچھو ٹی وی لا کے بہ رہی ہیں. ٹی وی تے جنہوں آپ 40 طلاق ہوئی ہیں انہوں نے گھر وسان کے طریقے دس دیا نے آ کے. نہ قرآن کی خبر نہ حدیث کا پتہ. پھر کیا ہوا؟ گڑبڑ ہو گئی ساری. لیکن حضرت کبھی وہ بھی دور تھا، یہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ کبھی حضرت ہوا کرتی تھی رسم بسم اللہ. اب ان تو دنیا داری ہے نا. اب تو حضرت ہمارا بچہ انگلش بولے تو ہم سن کے اتنا خوش ہوتے ہیں نا، وہ میرے بچے نے انگلش بولی ہے. قرآن کی خوشی تو رہی نہیں کسی کو. کبھی قرآن کی خوشی ہوتی تھی، رسم بسم اللہ. کسی بزرگ، کسی عالم، کسی مفتی، کسی شیخ الحدیث، کوئی پیر صاحب گھر تشریف لاتے، سارے جمع ہوتے اور بچے کو قرآن پاک کی ابتدا کروائی جاتی بسم اللہ شریف پڑھا کے. جو ذرا امیر تھے ان کا رسم بسم اللہ کا انداز بھی امیروں والا ہوتا تھا، جو ذرا ماڑے تھے ان کا انداز بھی. یہ حضرت مجدد پاک کی بسم اللہ شریف پہلے دن آپ کو جو بسم اللہ شریف پڑھانے کے لیے آئے نا انہوں نے آپ کو پڑھایا. بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے پڑھا. پھر انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ شریف بھی پڑھی. اگو مجدد پاک آپ پڑھی سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. ٹھیک ہے جی، شروع. چوتھا پارہ، پانچواں، چھٹا، سارے حیران دیکھ رہے ہیں. وہ بھائی بچے کی آج رسم بسم اللہ ہے، آج اس کو پہلی بار بسم اللہ پڑھانی تھی. وہی وہ 6واں بھی سنا چھڑیا، 7واں بھی سنا دیا، 8واں بھی، 9واں بھی، 10واں بھی، 11واں بھی، 12واں بھی، 13واں بھی، 14واں بھی پورا. اور 15واں پارہ پہلی آیا مبارکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر پہ آ کے بس کر دیں. سارے حیران ہیں. اللہ ارے سنا دیے. وہ بزرگ پوچھتے ہیں مجدد پاک سے، بیٹا تو نے یہ 14 پارے کدھر سے یاد کر دیے؟ تیرا تو پہلا دن ہے بسم اللہ شریف پڑھانے کا، تو نے 14 پارے کدھر سے؟ آپ فرما لیں گے میری جو والدہ ہیں وہ ان 14 پاروں کی حافظہ ہیں. میں نے جب بھی اپنی ماں کو سنا قرآن پڑھتے سنا. اگر دودھ پلایا قرآن پڑھتے پلایا، اگر کھانا کھلایا قرآن پڑھتے کھلایا، اپنی گود میں لٹایا تو قرآن سنایا. میری ماں نے اتنے یہ 14 پارے پڑھے میں نے اپنی ماں سے سن سن کے یاد کر لیے. پھر مجدد پاک ہی بنتے ہیں، پھر بابا فرید بنتے ہیں، پھر غوث اعظم بنتے ہیں. لیکن کیا ہوا حضرت؟ اج یہ والا کام قرآن سنان والا ساڈے کل نہیں رہا. ہر پتہ کی کر دیا نے، یانا روندا ہے ان موبائل اتنے کارٹون لا کے پڑھا چڑھ دیا نے. میں تو کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بچے ان کے بچے ہے ہی نہیں، یہ تو موبائل کے بچے ہیں. ان کی پرورش تو موبائل کر رہا ہے، ان کو تو موبائل پال رہا ہے. یہ کب پال رہے ہیں؟ یہ اب سناتی ہیں گود میں بچوں کو قرآن بٹھا کے، پاویں لگے کسی نے پیڑ. میں بھی خوشامد کر کے تو 4 نوٹاں واسطے میں تو سچی بات کروں گا. اب کدھر ان بچوں کو حضرت وہ رنگ میسر حضرت کہ ان کو گود میں لٹا کے قرآن سنایا جائے؟ کدھر اب وہ ان بچوں کو مائیں میسر رہیں جو کبھی اپنے بچوں کو گود میں لٹا کر حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ. کتنے اب کدھر ان بچوں کو وہ مائیں میسر رہی ہیں حضرت جو اپنی گود میں لٹا کے ان کو مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم نہیں سنائیں حضرت. اب کدھر حضرت ان کو یہ مائیں میسر رہی جو بچوں کو گود میں لٹا کے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن ندم. کدھر ان تے روندے نے حضرت جی انہوں نے موبائل پڑھا چڑھ دیا. چل کم کر جا. پھر کیا ہوا؟ یہ
मैं एक दिन पढ़ रहा था हजरत, कोई बादशाह थे, तो 10 मिनट हैं, कोई बादशाह थे इस्लामी कोई मुमलिक, उन्होंने ना वो पहली बार वो बेटा जो शहजादा था हजरत, वो मैदान जहाद में उतरा हजरत, पहली बार। टेलीफोन शैलीफोन होते कोई नहीं थे, मुखबरों के जरिए चिट्ठियां आया करती, खबर क्या आई, शहजादा मैदान जंग से पीठ दिखा के भाग गया। बादशाह तक खबर आई, बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, वो गया शहजादे की माँ के पास, मलिका के पास, और जाके कहता है, देखा तेरे बेटे ने क्या गोल खिलाया? उसने कहा क्या किया? उसने कहा मैदान जंग से पीठ दिखा के भाग गया। अब मैंने पढ़ा जी, वो जो मलिका थी ना वो खड़ी हो गई, और वो कहती है अगर कोई आकर ये कहे कि गर्दन उतरी और पिछू नहीं अगू रख के उतरी, अगर कोई ये कहे कि सीने पे तीर लगा पीछे नहीं, अगर कोई ये कहे कि नेजा आगे से लगा पिछू नहीं, तो फिर तो मान जाऊंगी, लेकिन अगर कोई ये कहे कि नसिया या पिछू वड्या गया, तीर पीछे वज्जा, नेजा पीछे वज्जा, तलवार पीछे वज्जी, मैं नहीं मानूंगी। उठ के चली गई। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा भाई ये इतना यकीन से कैसे कह सकती है? वो लिखा है जी, 1-2 दिन बाद ना मजीद खबर आई, उन्होंने कहा जी वो जो पहले दिन शहजादा भागा ना, वो उसमें उसकी जंगी चाल थी, उस वक्त तो वो पीछे हो गया, लेकिन क्या हुआ, उसने पहाड़ के पीछे से आके ना हमला कर दिया और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी है। वो बादशाह हैरान हुआ, हम मलका ने तो पहले यही कहा था। वो गया मलका के पास, उसने जाके कहा जो तूने कहा था वही हुआ, वो नहीं भागा, वो उसकी जंगी चाल थी, उस वक्त पीछे हटा और पहाड़ के पीछे से आके उसने हमला किया और अल्लाह ने मुसलमानों को कुफार पे फतह दे दी है। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा अब ये बता तू इतने यकीन से कैसे, तो सुनना जी, तो तू इतने यकीन से कैसे कैसे? उन्होंने कहा जिस दिन मुझे पता चला ना मैं मां बनने वाली हूं, मैं हामिला हूं, मैंने उस दिन 2 रकात जो है ना वो नमाज तौबा पढ़ी और फिर मैंने कभी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं की। मैं मां बनने वाली हूं, मैं अब मां बनने वाली हूं, मैंने फिर रब के रसूल की नाफरमानी, जब ये दुनिया में आया कभी इसको बेवजू दूध नहीं पिलाया, जब इसको दूध पिलाया करती थी साथ कुरान पढ़ा करती थी, सबका खाना तो जो है ना वो मुफ्त, लेकिन इसका खाना मैं खुद बनाती थी, मैंने इसका आटा कुरान पढ़ पढ़ के गूंदा है, मैंने इसका सालन सूरह मुज़म्मिल पढ़ पढ़ के पकाया है, मैंने इसकी रोटियां दरूद पढ़ पढ़ के पकाई हैं, और जिस पुत्र को मैंने ऐसे जवान किया हो वो गर्दन कटवा तो सकता है, कभी भाग नहीं सकता है। जितने हम मर्द बैठे हैं साडा काम में कार लाल कमा के ले आइए, और ये जो बहनें बैठी हैं वुजू करके आटा गूंदो, कुरान पढ़ते हैं, रोटियां पकाओ, सूरह यासीन पढ़ते हैं, कुल शरीफ पढ़ते हैं, सूरह कौसर पढ़ते हैं, अपने सालन पकाओ, फिर देखो कैसा नूरुन अला नूर होता है। साडा काम है इन्हां नूं ला लिया के देना, हमारी जिम्मेदारी इन्हां नूं ला ले, फिर अगों इन्हां दा काम की है जो आटा गुनन लगन पहले वुजू करन, जो रोटी पकान लगन दरूद पाक पढ़न, जो सालन पकान नाल कुरान पाक पढ़न, देखो रंग लगते हैं कि नहीं लगते यार। लेकिन क्या हुआ ना, असी तुसी ला लिया के देन डे ते ना बेचारियां वो इसलिए हजरत आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी, ये जो हमारी बहनें बैठी हैं इनकी भी जिम्मेदारी है। ये देखो ना हजरत, जब वो तरबियत थी, अब तरबियत ये पीछे आपको पता है, ये जो 1-2 दिन ये सियासी मामला जो साडा प्रोग्राम कैंसिल भी हो गया, मैं लाहौर फंस गया, वो नहीं मैं जिस दिन प्रोग्राम था आ सका। एक बड़ी हजरत, मैं अब दिल खराश भी नहीं कहूँगा कि एक वीडियो आपने भी देखी, मैं वो एक बच्चा है जो अपने लीडर की मोहब्बत में ऐसा अंधा हो गया है कि हजरत वो एक बोर्ड के ऊपर ना पहला कलमा लिखा हुआ है और उस पर डंडे बरसा रहे हैं। इतनी तकलीफ देने वाली वीडियो हजरत, यार हमारी इतनी मत मारी गई है। वो भाई लीडर ही है ना, क्या है इससे आगे वो। अच्छा ज्यादा दुख ये हुआ कि यहाँ तो हजरत उस पर कोई ऐसी कोई कुछ शकील अरबी की इबारत लिखी होती ना कि चले बंदा के यार वो पढ़े या नहीं, उस पर वो कलीमा लिखा है। जब हमने बोलना शुरू किया सबसे पहले हमें सिखाया वो कलीमा गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या सीखा सबसे पहले? पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत
قصور اس بچے کا بھی ہے کہ بھائی تو ایسا پاگل ہو گیا کہ تجھے، اور حضرت میں نے دیکھا ہے ویڈیو میں لوگ اس کو منع بھی کر رہے ہیں، لیکن اس پہ حضرت اس وقت انقلاب، اس پہ اس وقت اپنے لیڈر کی محبت اس قدر غالب آ چکی ہے، وہ اتنا اندھا ہو چکا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ پہلا کلمہ لکھا ہے، پہلا کلمہ جس پہ نجات ہونی ہے، جو جنت کی چابی ہے۔ اور ہمارے بڑوں کا اس کلمے کے لحاظ سے کیا انداز رہا؟ انہوں نے اس کلمے کے لیے جانیں لی بھی ہیں، جانیں دی بھی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کلمے کے اوپر ڈنڈے برسا رہے ہیں۔ قصور اس کا بھی تھا، لیکن حضرت اس کے ساتھ کتنے فیل ہوئے۔ پہلا اس کی ماں فیل ہوئی، جو اس بچے کے دل میں اس کلمے کی محبت ہی نہیں ڈال سکی۔ کہ اس بچے کو اتنا پتا تھا ٹھیک ہے میرا لیڈر ہے، لیکن اب کلمہ ہے۔ اس کا باپ فیل ہوا، پہلی کلاس سے لے کر جتنی کلاس تک وہ بچہ پڑھا تھا ساری مس سے فیل ہوئی، سارے ٹیچر فیل ہو گئے، کہ اتنے لوگ مل کے اس بچے کے اندر یہ ڈال ہی نہیں سکے کہ پتر اس کلمے سے ڈنڈا نہیں مارنا، اس کلمے نو دل سے سجا کے رکھنا ہے۔ اب سنو حضرت، جب تربیت ہوتی تھی تب انداز کیا تھے۔ یہ لکھا جی ایک بزرگ تھے تو وہ اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ تمہیں پتا ابیاں نو ذرا بچیاں نال بہتا پیار ہوندا ہے، پتر جڑے نے ماواں دیاں سائڈاں مارتے ہیں، تاں ہی گڈیاں پیچھے لکھاندے نے یہ میری، ویسے صحیح گل ہے کدی دھیاں گڈیاں چلان تو پیچھے لکھن یہ میرے پیو کی دعا ہے، لیکن نہیں، نہ دھیاں ڈنڈی مارن نہ پتر ڈنڈی مارن، بلکہ کی لکھنا ہے پیچھے یہ میری والدین کی دعا ہے۔ چلو پھر میں ایک سوال پوچھنا وا آپس نہیں، انہیں ویسے تمہیں لگتا ہے کہ ابو دعا نہیں کرتا ہے گا؟ کیوں کاکیو وہ لگتا تمہیں کہ ابو نہیں دعا کرتا ہے؟ ظالمو، یہ ماما تو صرف دعا ہی کر دیا نے، ابا دعا بھی کرتا ہے نال مزدوری بھی کرتا ہے۔ کڈے ظالم ہو تسی یار، وہ بیچارہ دعا بھی کرتا ہے۔ وہ حضرت آپ امام ہیں ادھر ماشاء اللہ، کدی قاری صاحب نے پوچھی ہو جو تھوڑے امتحان ہوندے نے قاری صاحب دے کان کھا ماردا تہاڈا ابا، حضرت صاحب دعا کریو، پتہ نہیں تہاڈے ذہن چ کنے پایا کہ ابو جی دعا نہیں کرتے ہیں؟ پتر وہ دعا بھی کرتا ہے نالے مزدوری بھی کرتا ہے۔ یہ کبھی نہ بیٹا ڈنڈی مارنا دونوں کو عزیز۔ ہاں حدیث ہے کہ ماں دا حق بہتا ہے، ماں دا حق بہتا ہے، یہ میں اس سے بالکل انکاری، لیکن پتر پیو دا بھی تے ہے نا، کیوں ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ مسئلہ پتہ کیا ہے جی؟ میں وہ پروگراموں میں یہ دو شیر ماں دی شان، بھائی مر جائے کو پتر جے کدی کسی نے بھی آخیا جی دو شیر پیو دی شان، میرے کان ترسے دے نا سنن لے کہ مجھے کسی محفل میں یہ جملہ سننے کو ملے کہ کوئی پتر یہ کہے حضرت صاحب دو پیو دی شان نہیں، سارے ماں دی شان۔ اللہ پتہ مسئلہ کیا ہے؟ حق ماں دا زیادہ ہے، شان پیو دی زیادہ ہے۔